لوگوں نے نا دعوت اسلامی کو باہر سے دیکھا ہے اکثر نے. یہ جو اعتراضات کرتے ہیں نا, میرے استاد فرماتے تھے دعوت اسلامی کے صرف 2 مخالف ہو سکتے ہیں, ایک وہ جو حسد کرتا ہے, دوسرا وہ کہ جو بغض رکھتا ہے دعوت اسلامی کا, بد مذہب. وہ مخالف ہو سکتے ہیں, باقی جس بندے کو دین کا درد ہے نا وہ دعوت اسلامی کے خلاف نہیں آ سکتا. میں سکرامنٹو تھا تو وہاں پر, کیونکہ وہاں پر دعوت اسلامی کا دارالمدینہ بھی ہے, وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے بچے دارالمدینہ میں جاتے ہیں اور بسا اوقات ہم نماز نہ پڑھیں تو بچے گھر آ کے کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا, اٹھو نماز پڑھو. وہ بڑا ہے, چھوٹا نماز کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو یہ کس نے ان کے اندر امریکہ میں دین کا درد پیدا کیا جی؟ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. ہمارا یہ حال ہے حافظ صاحب, میں پھر تھوڑی سی پنجابی یوز کرنا چاہوں گا, ہمارے استاد فرماتے تھے ہمارا یہ حال ہے جیندے نو ڈانگا تے موئے نو بانگا. جو زندہ ہونا اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے خلاف آ جاتے ہیں, جب وہ چلا جاتا ہے پھر 10 چادریں لے کے تو وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو جیتے جی جو ہے نا اپنے بزرگوں کی قدر کریں. امیر علیہ سنت کی ذات کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ چند لفظوں میں بند نہیں کر سکتے ہیں. جتنا انہوں نے کام کیا نا, آپ نے سیشن کیا ان کے ساتھ مفتی قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے ساتھ, میں شکاگو میں ان کے ساتھ تھا, تو میں نے جب امیر علیہ سنت کے متعلق ان سے سوال کیا نا, انہوں نے مجھے کہا کہ اس بات کو میں مانتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے کام کیا ہے. اللہ اکبر. تو بزرگ بڑوں نے جنہوں نے جو خود کام کر رہے ہیں, مجھے خود انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں, اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دعوت اسلامی نے کام کیا ہے. تو اگر کوئی بندہ تعصب کی اینک پہن کے, تو ضدی بندے کا علاج تو کوئی نہیں نا. ضدی بندے کو آپ کو باہر دھوپ نکلی ہے اور لیکن وہ کہ نہیں باہر رات ہے, تو آپ اس کو کس طرح منوا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. بالکل حافظ صاحب, اس پرفتن دور میں کہ جہاں ہمارے قرب و جوار کے 4-5 دوست ہوں جو ہم سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہوں, ہم ان کو راہ راست پر لائے نا تو پھر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے ایک بندے کو سوارنا یا دین کی طرف لانا. اور ایسے پرفتن دور میں اور ایسے ماحول میں امیر سنت نے لاکھوں لوگوں کو نمازی بنا دیا, با حیا بنا دیا, خوش لباس بنا دیا اور واقعتاً سنتوں سے قریب کر دیا. حافظ صاحب میں آپ کو میں جب پڑھاتا تھا نا تو ہمارے جامعہ کے ناظم صاحب وہ خلیفہ امیر علیہ سنت سے ملنے کے لیے گئے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ٹائم تھا جامعہ کا, تو کہتے ہیں میں ملنے کے لیے جب گیا نا تو مجھے کہنے لگے دیکھیں حساس کتنے ہیں, لوگ خوش ہوتے ہیں کوئی ملنے کے لیے آ جائے نا, تو کہنے لگے مولانا صاحب ٹائم جو ہے وہ آپ کے پڑھانے کا ہے, تو آپ میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. بتا یہ رہا ہوں کہ جہاں پہ میر علیہ سنت کی شخصیت کو کہا جاتا ہے نا, تو وہ رنگ آپ کے خلیفہ میں بھی نظر آتا ہے, شہزادہ جانشین میر علیہ سنت میں بھی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ہم لوگ نا, میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہم لوگ اندر والے معاملات نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہے, کیونکہ جو جس راستے کا مسافر ہوتا ہے نا, کیونکہ بسا اوقات لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اتنے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, یہ ہے وہ ہے پروٹوکول ہے. او بھائی میرے 45 سال دیے دین کے لیے, 40 سال دیے دین کے لیے, 10 دن کوئی کام کرے اس کو لگ پتا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں, فلانا بھی میرے خلاف, فلانا بھی خلاف. تو 40 سال ایک تحریک کو لے کے چلنا اور اتنے ممالک میں نیٹ ورک پھیلانا اور پھر اتنے منظم انداز سے, اور پھر مسلک اعلیٰ حضرت پہ کمپرومائز ذرا برابر بھی نہ کرنا, اس سے بڑی کرامت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ اڑ کے دکھانا صرف کرامت ہے, استقامت کرامت ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی پوری کی پوری امیر علیہ سنت کے اخلاص کی وجہ سے کھڑی ہے, اللہ رسول کے فضل کے بعد. کتنا اخلاص ہے نا, ورنہ تو یہاں پہ 10 مرید ہو جائیں, اگلے دن حضرت والا کدھر فلائٹ اور کیا کچھ, ان کا کیا ہے جی بھائی. پچھلے دنوں امیر علیہ سنت نے کہا, جب پوچھا گیا نا کتنا بینک بیلنس ہے, تو کیا کہا گیا ان کی طرف سے, انہوں نے کہا اگر آپ زکات دینا تو زکات لگ جاتی ہے. کوئی دکھا سکتے ہیں آپ ایسا پیر؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی نظر آئے گا. اللہ کبھی آپ اس چیزوں کو دیکھیں, یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے حضرت والا. آپ کبھی اس میدان کے مسافر بنے, پھر آپ کو لگ پتا جائے. وہ وارث شاہ ہمارے وہ کہا کرتے تھے بڑا عشق تو کرنا ہے, کدی عشق دا گنجل کھولتے سہی, تینوں مٹی دے وچ نہ رول دے وے, 2 بول پیار دے بولتے سہی, سکھ گھٹ تے دکھ ہزار ملسن, کدی عشق ترکڑی تولتے سہی, تیری سکی اکھ بھی بھیج جاوے, کدی سانو اندروں بھولتے سہی. کبھی تم دیکھو تو صحیح کہ بھائی قربانیاں کیا ہیں, پھر تمہیں پتہ لگے گا. تو جو بندہ صرف سوشل میڈیا کا مفتی ہے, 12 بجے اسے اٹھنا ہے, جس کو فجر کا بھی نہیں پتا, کمنٹ کرنا بڑا سوکھا کام ہے. آؤ کو مدرسہ چلا کے دکھاؤ, آؤ کوئی جامعہ چلا کے دکھاؤ, آپ کو لگ پتا جائے گا کہ 150 بچے کی روٹی کیسے پوری کی جاتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.